اعظم نیٹ ورک کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد نیر اعظم فاروقی۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی دلچسپ ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں، چرچا کرنے والے ہیں، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہودی اپنی مقدس دیوار کے سامنے آقا کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام کیوں لیتے ہیں، اور یہودی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو انکار کرتے ہیں، تو پھر ان کا نام یہ اپنی پرارتھنا اور پوجا میں کیوں لیتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے نبی اور رحمت بنا کر بھیجا گیا، کیونکہ آپ کا ذکر تمام ابراہیمک ریلیجن کی کتابیں یعنی توریت اور زبور کے اندر آپ کے نام احمد کے ساتھ پیشن گوئی کے طور پر موجود ہے۔ مگر جو پادری اور ربی اصل تعلیمات کے اندر عدل بدل کر کے اپنی مرضی اور فائدے کا مطلب نکالتے ہیں، وہ آج تک ہدایت سے محروم ہیں۔ مثال کے طور پر یہودیوں کی مثال لے لیجئے، جو کہ آج بھی دیوار گریا یعنی دوسری بار ہیکل سلیمانی کی تباہی میں بچ جانے والی دیوار کو مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ جتنا مقدس جان کر اس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بار بار پکارتے ہیں۔ دوستو، جس طرح سے ہم مسلمانوں کے لیے کعبہ شریف مقدس ہے، پاک ہے، اسی طرح سے یہودیوں کے لیے بھی وہ جو دیوار گریا ہے وہ بھی اتنی ہی مقدس ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہودی قوم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پیغمبر مانتی ہے، نہ رسول، اور نہ ان کی تعلیمات پر یقین رکھتی ہے، تو آپ کا نام مبارک بار بار ان کی مقدس ترین دیوار کے سامنے کیوں لینے پر آخر وہ لوگ مجبور ہیں؟ اسے سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے یہ جاننا ہوگا کہ یہ قوم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر آخر یقین کیوں نہیں رکھتی۔ دنیا کی پہلی اسلامی کتاب توریت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے تقریباً 4000 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور یہودی قوم حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور پھر ان کے بیٹے یہودا، ان کی نسل سے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل بھی تھا، اس لیے ان کی اولادوں کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ ان کے ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جنہیں مصر کے اندر لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دوسرے بیٹے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی یہودا کی نسل سے یہ نسل آگے بڑھی، اور اس کی نسبت سے اس قوم کو یہودی کہتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل قوم خود کو چوزن آف گاڈ پیپل یعنی خدا کے لاڈلی امت بھی کہتے ہیں، اور انہیں اس چیز پر بہت زیادہ غرور ہے اور گھمنڈ ہے کہ ہر ایک پیغمبر انہی کی نسل سے آیا، اور قیامت تک انہی کی نسل سے آتا رہے گا، اور دنیا میں صرف یہی قوم خدا کی چہیتی قوم ہیں، اور یہ تکبر گھمنڈ آج تک ان لوگوں میں قائم ہے، کیونکہ یہودی قوم اپنے علاوہ باقی لوگوں کو صرف جانور، گائے، بیل، بھینس وغیرہ سے زیادہ اہمیت نہیں دیتی۔ ان کے مطابق صرف یہی لوگ انسان ہیں جن کے حقوق ہیں، کیونکہ جانوروں کے تو کوئی حقوق نہیں ہوتے، مگر ان کو اصل تکلیف اس وقت پہنچی جب ان کی شریعت یا خدا کے پیغام کے اندر، جس میں یہودی علماء نے اپنی مرضی کے مطابق عدل بدل کر کے اپنے ہی لوگوں پر ظلم و ستم کرنے کے لیے الگ الگ قسم کے قانون بنا رکھے تھے، اللہ نے اسے ختم کرنے کے لیے اپنے نبی اور رسول اس قوم میں عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں بھیجا۔ یاد رکھیں کہ پیغمبر اور رسول میں فرق ہوتا ہے۔ رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت اور اللہ کا قانون یا اس کی کتاب لے کر انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور جب وہ اپنی رسالت کا اعلان کرتا ہے تو تمام پچھلی شریعت یا قانون ختم ہو جاتے ہیں، اور جو قوم بھی اسے نہ مانے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ رسول قتل بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی خود ان کی حفاظت کرتا ہے۔
جب پیغمبر صرف اس رسول کی بھولی ہوئی جبکہ پیغمبر جو ہیں صرف رسول کی بھولی ہوئی تعلیمات کو دوبارہ یاد کروانے اور لوگوں کو ہدایت پر لانے کے لیے آتے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئی شریعت یعنی انجیل مقدس لے کر آئے تو اس کا مطلب کہ توریت جو کہ ٹیمپرڈ فارم یا رد و بدل کے ساتھ موجود تھی وہ رد ہو گئی، اور اب تمام یہودی علماء کو ایک نوجوان کے ہاتھوں اپنی کرسی، اپنا رتبہ، شان و شوکت اور مال و دولت جاتی ہوئی نظر آنے لگی۔ لہٰذا انہوں نے سازش کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ اور یہ سازش یہودی علماء نے یہ کی تھی کہ اپنی مرضی کے بات نکال کے توریت کے اندر جس مسیحا کی بجائے دجال کا ذکر ہے وہ دجال حقیقت میں یہی شخص یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ نعوذ باللہ، یہ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے کا ٹائم ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول کا انکار کیا تھا تو اللہ کا عذاب ان پر یہ آیا کہ ان سے لاڈلی امت کا ٹائٹل چھین لیا گیا، انہیں دنیا میں لاوارث سے چھوڑ دیا گیا۔ ہیکل سلیمانی پر دوسری بار حملہ ہوا تو ان کا گھر فلسطین بھی چھن گیا۔ یہ دنیا میں ایسے دربدر ہو کر رہ گئے کہ آج تک کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکے۔ اب جا کر اسرائیل میں ایک بار پھر سے دنیا بھر کے یہودیوں کو لا کر آباد کیا جا رہا ہے، تاکہ ایک بار پھر سے وہ گریٹر اسرائیل بنا کر ایک بار پھر سے اپنے کھوئے ہوئے رتبے کو اور پوری دنیا پر بادشاہت کو حاصل کر سکے، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھی، اور جو ان کا حق بھی ہے، یعنی جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں پر حکومت کرنا۔ اب جب اس لاڈلی امت سے اس کا غرور چھین لیا گیا تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسرائیل علیہ السلام کی نسل سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں رسول بنا کر بھیجا، جبکہ تمام یہودی یہ سوچتے تھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسرائیل علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے، کیونکہ تمام یہودی ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے یہودا کی نسل سے ہیں، جبکہ تمام عرب اسرائیل علیہ السلام کی نسل سے ہے، جنہیں اللہ کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام نے ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ مکہ کے مقام پر چھوڑ دیا تھا، جہاں پر بعد میں زمزم کے کنویں کی وجہ سے مکہ شہر آباد ہونا شروع ہوا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تقریباً 600 سال کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب عرب میں تشریف لائے اور نبوت کا اعلان کیا تو ظاہر ہے کہ یہودی لوگوں نے یہ کہہ کر آپ کو ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ ہماری قوم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی نسل سے نہیں ہیں، اور دوسرا اصل شریعت تو حضرت شریعت موسیٰ ہے جو کہ صرف اور صرف ان کے پاس ہے، جبکہ اس کی دیکھا دیکھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اس قرآن کو اللہ کا پیغام کہہ کر خود سے بنایا۔ مگر حق کو پہچاننے والے لوگ اللہ تعالیٰ ہر دور کے اندر ضرور پیدا فرماتا ہے، جنہوں نے اس ٹائم کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش اور آمد کی پیشن گوئیوں کو پہچان کر آپ کا اقرار کیا، اور آپ ہی اللہ کے آخری رسول اور پیغمبر ہیں، جن کا ذکر نام کے ساتھ توریت کے اندر موجود ہے، جس کا ذکر اور ان کا انتظار وہ صدیوں سے کر رہے تھے۔ تناخ ایسی آیتوں کو کہتے ہیں جن پر یہودی اور کرسچنز سہمت ہیں یعنی اتفاق رکھتے ہیں۔ بالکل یہی الفاظ توریت کے اندر بھی موجود ہے اور انجیل میں بھی، اور یہ دونوں اللہ کے ہی الفاظ ہیں، جبکہ کرسچن انہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ یا نیو ٹیسٹمنٹ بائبل کہتے ہیں۔ کتاب مقدس میں سانگ آف سولیمون میں چیپٹر 5 کی 16ویں آیت کے اندر یہ لکھا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، وہ میرا دوست ہے، وہ میرا عزیز ہے، وہ سب کا محمدیم ہے، پروشلم کی بیٹیوں، اور اس ایسی آیت کا ذکر آج بھی یہودی دیوار گریہ کے پاس کرتے نظر آتے ہیں۔
جو کہ ایک ہی وقت کے اندر نہ صرف یہودی بلکہ کرسچینیٹی میں بھی نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کلیئرلی بیان کر رہی ہے، اور یہ مبارک نام اتہاس میں اس سے پہلے کسی شخصیت کا نہیں گزرا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی کلیئر نشانی موجود ہونے کے باوجود یہودی ربی یا کرسچن پادری اپنے لوگوں کو اس آیت کا کیا جواب دیتے ہیں؟ حقیقت میں یہ لوگ خود سے اس کا مطلب لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں دھوکہ دیتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے سب سے پیار کرنے والا۔ اگر ظاہری طور پر دیکھیں تو یہ بات کافی لاجیکل بھی لگتی ہے، کیونکہ اس پوری آیت کے اندر ایک ہی بات کا مین مقصد نظر آ رہا ہے کہ وہ میرا دوست ہے، وہ میرا عزیز ہے۔ مگر سچ یہ ہے کہ ہمیشہ عبرانی زبان کے اندر کسی بھی اہم اور ادبی شخصیت کے نام کے ساتھ ہمیشہ ایم کے الفاظ لگائے جاتے ہیں، اور جب ہم ان آیت کو پڑھتے ہیں تو عبرانی زبان کے اندر یہودی خود محمد لفظ کو محمدیم کے نام سے پڑھتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے یہ خدا کے لیے الو کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مگر عبرانی زبان کے اندر ادب کی وجہ سے اسے الوہیم پڑھتے ہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ پیار یا شفقت کے معنوں میں نہیں بلکہ باقاعدہ ایک نہایت ادب والی اور محترم شخصیت کی بات کر رہا ہے، اور جو کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے۔ یہودی علماء جانتے تھے کہ بہت جلد ایک آخری نبی دنیا کے اندر آنے والا ہے، اور ان کی ولادت کی نشانیوں کو دیکھ کر، مثال کے طور پر آسمان میں ایک بہت بڑے روشن ستارے کو دیکھ کر وہ سمجھ گئے تھے کہ آپ کی ولادت ہو چکی ہے، مگر وہ سوچتے تھے کہ وہ نبی ہماری نسل سے ہوگا، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام، اور پھر ان کی یہودی قوم سے۔ پھر بھی اللہ نے اس قوم کے ایسے لوگوں کو ہدایت دی جو کہ حق کو پہچان گئے، اپنی انا، خاندان اور رتبے وغیرہ سب کو قربان کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، مگر جو باقی بچ گئے انہیں اللہ نے ہدایت نہیں دی، کیونکہ نہ تو انہوں نے کوشش کی اور نہ ہی اللہ نے ان کی بدعمالیوں، برائیوں کی سزا ابھی تک ان پر مکمل کی ہے۔ ان لوگوں نے جو انبیاء کرام کو قتل کیا، ویسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلایا، جس کے عذاب کا مزہ بھی ان کو چکھنا ہے، اور ان کی یہی سزا ہے۔ انہیں کھینچ کر دجال کے پیچھے کھڑا کر دے گی، جسے وہ اصل مسیحا سمجھ کر اس کی فوج کا حصہ ہوں گے، اور اس کے بعد حق و باطل کی آخری جنگ ہوگی، اور اللہ کا قانون ہے کہ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، اور یہ اس دن بھی ہوگی۔ دوستو، امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آیا ہوگا، کیونکہ مسلم سیکولرز مانتے ہیں کہ یہودی دھرم کے گرنتھوں میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں، اور انشاءاللہ ہم اسی طریقے سے پھر ایک نئی ویڈیو کو لے کر آپ کے سامنے آئیں گے۔ تب تک کے لیے اعظم نیٹ ورک کو سبسکرائب ضرور کریں، اور پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔